28 پارے مکمل ہو چکے ہیں۔ آج 29واں پارہ ہے، سورہ الملک ہے، اور یہ سورہ الملک مکی ہے۔ اس میں 30 آیتیں ہیں اور 2 رکوع ہیں۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ اس کی فضیلت پر تقریباً 5 حدیثیں سورہ ملک کی، ویسے تو بہت زیادہ ہیں، 5 سنانا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی حدیث سورہ الملک، پھر اس کا آخر میں خلاصہ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ، فرمایا قرآن میں ایک ایسی صورت ہے جس کی 30 آیتیں ہیں، قیامت کے دن وہ اپنے پڑھنے والے کے لیے شفاعت کرے گی، اور کب تک شفاعت کرے گی؟ حتی غفر لہ، جب تک سورہ ملک کی تلاوت کرنے والے کی بخشش نہیں ہوگی، تب تک شفاعت کرتی رہ جائے گی۔ وہ کون سی صورت ہے؟ سب بولے نا، سورہ ملک ہے، جو قیامت کے دن انشاءاللہ شفاعت کرے گی۔ ایک حدیث یہ۔ دوسری حدیث، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن میں ایک ایسی صورت ہے خاصمت جو جھگڑا کرے گی، ان صاحبہا، یہ لفظ ان عربی کا ہے، یہ ہوتا ہے متعلق، ان صاحبہا، جو سورہ ملک کو دنیا میں پڑھے گا قیامت کے دن پڑھنے والے کے متعلق جھگڑا کرے گی۔ کس سے؟ اللہ سے۔ کیوں؟ یا اللہ حتی ادخلتہ الجنہ، یا اللہ اس کو جنت میں داخل کر دے۔ یہ جھگڑا کرتی رہے گی، اللہ داخل فرما دے گا۔ وہ کون سی صورت ہے؟ تبارک الذی بیدہ الملک۔ 2 حدیثیں۔ تیسری حدیث پاک، ایک مرتبہ ایسا ہوا صحابہ نے ایک خیمہ ایک قبر پر لگا لیا، لیکن پتہ نہیں تھا کہ یہ یہاں نیچے انسان کی قبر ہے۔ کہتے ہیں جب رات ہوئی نا، رات قبر کے نیچے سے آواز آ رہی تھی، وہ کیا پڑھ رہا تھا؟ یقرأ سورۃ الملک۔ قبر کے نیچے سے آواز آ رہی ہے سورہ ملک کی، اور تبارک الذی سے شروع کی اور آخر تک ختم کی، قبر کے نیچے سے آواز آ رہی۔ جس صحابی کو یہ معاملہ پیش آیا، آقا کی بارگاہ میں آ جاتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، میں نے اپنا خیمہ لگایا، مجھے نہیں پتا تھا یہاں انسان کی قبر ہے، لیکن میں نے دیکھا ایک انسان تبارک الذی سے لے کے آخر تک پڑھتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، ہی المانعۃ ہی المنجیۃ تنجیہ من عذاب القبر، فرمایا یہ قبر کے عذاب سے نجات دینے والی ہے۔ تو وہ بندہ جو قبر میں تلاوت کر رہا ہے وہ دنیا میں بھی اس کو پڑھا کرتا تھا، لہٰذا آج اس کو یہ نجات دلوا رہی ہے۔ تو یہ ہے 3 حدیثیں ہو گئیں سورہ ملک کی فضیلت۔ چوتھی حدیث پاک، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لَوَدِدتُّ أَنَّهُ فِي قَلْبِ كُلِّ إِنسَانٍ مِّنْ أُمَّتِي، یا رسول اللہ اتنے فضائل ہیں تو آپ ہم سے کیا مطالبہ کرتے ہیں، کیا چاہتے ہیں؟ میرے آقا فرماتے ہیں میں یہ پسند کرتا ہوں کہ سورہ ملک میرے ہر امتی کے سینے میں محفوظ ہو۔ میں یہ پسند کرتا ہوں کہ سورہ ملک میرے ہر امتی کے دل میں، مطلب کیا ہے؟ اسے یاد ہونی چاہیے۔ تو یہ کوئی اتنی مشکل نہیں ہے، 30 آیتیں ہیں، 30 دنوں میں یاد ہو سکتی ہے، زندگی کے 30 دنوں میں یہ سورہ ملک یاد ہو سکتی ہے۔ یہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ قیامت کے دن یہ اس کو خود بھی سیکھو، بچوں کو بھی سکھاؤ، نسلوں کو سکھاؤ۔ کیوں؟ فرمایا جب تک سیکھتے سکھاتے جاؤ گے یہ قبر میں تمہارے لیے جھگڑتی رہے گی۔ اور حدیث کے الفاظ ہیں، قبر میں آ کر پرندے کی شکل میں کہتی ہے یا اللہ اگر میں، سورہ ملک آ کر کہتی ہے اگر میں تیرے قرآن کا حصہ ہوں تو پھر میرے پڑھنے والے کی شفاعت کر، اگر میں حصہ نہیں ہوں تو پھر مجھے نکال دے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کی بخشش شفاعت قبول کر کے صاحب قبر کا عذاب سے نجات دے دیتا ہے۔ تو یہ ہے اتنی بڑی فضیلت سورہ الملک کی، خود بھی یاد کروں، ہمیں کرنی چاہیے اور بچوں کو بھی کرانی چاہیے۔ پڑھیے جی تفسیر شروع۔ جو بندہ رات کو سوتے وقت دیکھ کر ہی تلاوت کر لیتا ہے، اگر اس رات اس دنیا سے چلا گیا شہادت کی موت پائے گا۔ اب یہ نہیں ہے کہ زبانی ضروری ہے، زبانی یاد کر لیں وہ بھی حدیث پر عمل ہو جائے گا، لیکن دیکھ کر پڑھ کے سونے والے کو اس رات موت آ گئی، شہادت کی موت ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک، وہ برکتوں والی ہے وہ ذات جس کے قبضے میں بادشاہی ہے، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ اللہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔
یہ ہے تبارک الذی کا معنی. پڑھیے اللہ الذی جس نے خلق پیدا کیا ہے الموت موت کو والحیات اور زندگی کو لیبلوکم تاکہ وہ تمہیں آزمائے ایکم کہ تم میں سے کون احسن عملا بہتر ہے عمل کے لحاظ سے وہو العزیز الغفور اور وہی دائمی عزت والا بہت بخشنے والا. خلق سبع سماوات جس نے کون اللہ ابھی اللہ اپنی توحید کے دلائل دے رہا ہے وہ اللہ جس نے بنائے 7 آسمان طباقاً اوپر نیچے. یہ پہلا آسمان پہلے سے اوپر دوسرا 7 آسمان بنائے. اللہ فرماتا ہے ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت تمہیں نظر نہیں آئے گا اللہ کی آفرینش میں کوئی خلل. کبھی کوئی سوراخ نظر آیا ہے آسمان میں کہ سوراخ ہوا؟ بارش آتی ہے بارش کا پانی ہمیں محسوس ہوتا ہے وہ سوراخ نظر نہیں آتے. اللہ فرماتا ہے کبھی کوئی خلل اللہ کی تخلیق میں دیکھا ہے؟ فارجی البصر پھر دیکھ نگاہ اٹھا کر. اللہ فرماتا ہے نہیں یقین تو اب دیکھ نگاہ اٹھا کر حل ترا من فطور کیا تجھے دکھائی دیتا ہے کوئی رخنا کوئی سوراخ کوئی خلل. پڑھیے البصرہ ایک بار نگاہ ڈال کر پھر اللہ فرماتا ہے پھر ڈالو نگاہ کرتین بار بار نگاہ ڈالو آسمان کی طرف. ینقلب الیک البصر لوٹ آئے گی تیری طرف نگاہ خاسئا ناکام ہو کر. تیری نگاہ ناکام ہو کر آ جائے گی. رب کی تخلیق میں خلل نہیں ہوگا رب کی تخلیق میں خلل نہیں ہوگا. وہو حسیر اللہ فرماتا ہے جب تیری نگاہ نیچے آئے گی درا حال ہے کہ وہ تھکی ماندی ہوگی. تیری نگاہ تھک جائے گی لیکن رب کی تخلیق میں خلل ڈھونڈ نہیں پائے گا. یہ ہے وہ میرا اللہ والا کر. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا اور ہم نے آراستہ کر دیا قریبی آسمان کو بِمَصَابِیحَ چراغوں سے. ہمارے قریب آسمان کون سا ہے؟ یہ جو ہمیں نظر آتا ہے. اللہ نے اس کو کیسے مزین کیا؟ ستاروں سے. ستاروں سے اللہ نے مزین کیا. وَجَعَلْنَا اچھا یہاں پر یاد آ گئی بات ایک چراغ کی بات کہ مسجد میں چراغ قندیل نہیں لٹکائے جاتے. قندیل لٹکانا کیسا ہے؟ یہ تفسیر روح البیان جلد نمبر 10 اور صفحہ نمبر 94 اس کے اندر یہ بات لکھی ہے. کہتے ہیں جب حضرت عمر فاروق نے حضرت ابی بن کعب کے پیچھے نماز تراویح کے لیے لوگوں کو جمع کیا تھا نا، ابی بن کعب کو امام بنایا تھا اور حضرت عمر فاروق نے 20 رکعت نماز تراویح کی امامت کے لیے ان کو امام مقرر کیا تھا. تو آپ نے نا مسجد کو منور کیا تھا. اس دن جس دن یہ اہتمام ہونا تھا قندیلیں لٹکائی تھیں، مسجد کو روشن کیا تھا. حضرت علی آ جاتے ہیں. حضرت علی آ کر فرماتے ہیں اے عمر بن خطاب جس طرح تو نے ہماری مسجد کو روشن کیا اللہ تمہاری قبر کو روشن کرے. جس طرح تم نے ہماری مسجد کو روشن کیا اللہ ایسے تمہاری قبر کو روشن کرے. تو مساجد میں لائٹنگ، مساجد کی چھت پہ قندیل، یہ ایسا معاملہ یہ تفسیر روح البیان کے اندر میرے پاس موجود ہے، دیکھنی ہے تو کسی پڑھیے. جی بنا دیا ہے انہیں رجومن مار بھگانے کا ذریعہ شیاطین کو. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے ہمیں محسوس ہوتا ہے کوئی ایک آگ انگارہ سا ہوتا ہے، شعلہ سا ہوتا ہے، لیکن وہ کیا ہوتا ہے؟ شیطانوں کو ددکارا جا رہا ہوتا ہے. وَآتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ اور ہم نے تیار کر رکھا ہے ان کے لیے دہکتی آگ کا عذاب، جلتی ہوئی آگ کا عذاب وہ کافروں کے لیے ہے. وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا اور ان کے لیے جنہوں نے انکار کیا اپنے رب کا کیا ہے؟ عذاب جہنم ہے. وَبِئْسَ الْمَصِيرُ اور بڑی بری ہے جہنم لوٹنے کی جگہ. پڑھیے القوا فیہا جب وہ جھونکے جائیں گے اس میں تو سنیں گے اس کی زوردار گرج. وہی تفور وہ آواز کس کی ہوگی؟ اور وہ جوش مار رہی ہوگی جہنم. تکادو من الغیظ گویا پھٹتا چاہتی ہے مارے غضب کے. جہنم اس قدر جوش مارے گی گویا کہ پھٹ رہی ہے. کلما القیا فیہا فوج جب بھی اس میں جھونکا جائے گا کوئی جتھا سألہم تو ان سے پوچھیں گے خزانتہا دوزخ کے محافظ. جب جہنمی گروہ جہنم میں جائے گا دوزخ کے فرشتے پوچھیں گے الم یاتکم نذیر او تسی جہنم میں چاہے ہو کیا نہیں آیا تھا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا؟ کوئی نذیر نہیں آیا تھا، کوئی رسول نہیں آیا تھا، کوئی نبی نہیں آیا تھا. وہ کیا کہیں گے؟ قالو جہنمی جہنم میں جائیں گے، جہنم کے وہ فرشتے پوچھیں گے الم یاتکم نذیر کوئی نذیر نہیں آیا تھا. اب وہ بولیں گے بلا کیوں نہیں.
قد جاءنا نذیر، بے شک ہمارے پاس آیا تھا ڈرانے والا، آیا تھا ہمارے پاس ڈرانے والا، لیکن ہم نے کیا کیا؟ فکذبنا، ہم نے اس کو جھٹلایا، وقلنا، ہم نے کہہ دیا، ما نزل اللہ من شیء، نہیں اتاری اللہ نے کوئی چیز۔ جو ڈرانے والا آیا تھا ہم نے اس سے جھوٹا کہا، ہم نے کہا اللہ نے کوئی چیز نہیں اتاری، یہ سب کچھ اپنی طرف سے کہہ رہے ہو۔ ان انتم الا فی ضلال کبیر، نہیں ہو تم مگر کھلی گمراہی میں۔ پڑھیے، اور وہ جہنمی کہیں گے لو کننا نسمع، کاش ہم سنتے، او ناقلو، اور سمجھتے، ما کننا، تو ہم نہ ہوتے، فی اصحاب السعیر، دوزخیوں میں۔ آج ہم بیٹھے ہیں قرآن کو سمجھنے کے لیے تاکہ کل جنت مل سکے۔ پڑھیے جی، پس اعتراف کریں گے، بذنبہم، اپنے گناہوں کا۔ یہ کافر جب تک اعتراف نہیں کریں گے داخل نہیں ہوں گے۔ فسحقا لاصحاب السعیر، تو پھٹکار ہو اہل جہنم پر۔ جہنمیوں کا تذکرہ یہاں ختم ہو گیا، اب آگے جنتیوں کی۔ پہلے بات چل رہی تھی کہ جب جہنمی جہنم میں جائیں گے تو کہا جائے گا کیا نذیر نہیں آیا تھا؟ وہ کہیں گے آیا تھا لیکن ہم نے تکذیب کی تھی۔ اب دوسرے لوگ، ان الذین یخشون، بے شک جو لوگ ڈرتے ہیں، ربہم، اپنے رب سے، بالغیب، بن دیکھے بھی رب سے ڈرتے ہیں، ان کے لیے دو انعام ہیں، لہم مغفرۃ، ان کے لیے مغفرت ہے، واجر کبیر، اور اجر عظیم ہے۔ یہ چھوٹی سی آیت ہے۔ بے شک وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں لیکن بن دیکھے ڈرتے ہیں، ہم میں سے کسی نے رب کو دیکھا نہیں ہے، وہ ہے نا الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، ان کے لیے ہے کیا؟ مغفرۃ و اجر کبیر، مغفرت ہے کیا وہ اللہ ہی جانتا ہے، قیامت کے دن کتنی بخشش کرے گا، اور اجر عظیم ہے۔ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ، تم آہستہ کہو اپنی بات، اَوِجْهَرُوا بِهِ، یا بلند آواز سے کہو اسے، اپنی بات آہستہ کہو یا بلند آواز سے۔ اللہ کیا ہے؟ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اللہ خوب جاننے والا ہے جو کچھ سینوں میں ہے۔ تم آہستہ کہو وہ بھی، تم اونچا کہو وہ بھی، تم سینوں میں رکھو وہ بھی، اللہ خوب جاننے والا ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، یہ حدیث بخاری اور مسلم شریف کے اندر موجود ہے، آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظل عرشہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 بندے ایسے ہیں قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہ ہوگا، ان کو اللہ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ 7 بندے ایسے ہیں، ان میں سے ایک بندہ، وہ 7 تو ایک حدیث لمبی ہے، ان میں سے ایک ایسا بندہ ہے جس کو ایک عورت نے بلایا۔ وہ عورت کون سی تھی؟ ذات منصب و جمال، جمال والی تھی، منصب والی تھی، لیکن اس بندے نے کیا کہا؟ جس مرد کو بلایا گیا اس مرد نے یہ کہہ کر ٹال دیا، اس نے کہا انی اخاف اللہ، میں نہیں آ سکتا، میں رب سے ڈرتا ہوں، میں نہیں آ سکتا، میں رب سے ڈرتا ہوں۔ فرمایا اس بندے کو قیامت کے دن رب کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا، جس دن کوئی سایہ نہ ہوگا۔ تو یہ ہے، اللہ فرماتا ہے ان الذین یخشون ربہم، بے شک وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، جو رب سے ڈر گیا، اللہ قیامت کے دن جنت میں جگہ عطا فرمائے گا، عرش کا سایہ۔ ایک اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے، یہ جو قرآن میں نہیں آیا، وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ، تم آہستہ کہو بات یا اونچی، اللہ جانتا ہے۔ حضرت انس کہتے ہیں یا رسول اللہ، ہم نے آقا کو عرض کی، یا رسول اللہ اِنَّا نَكُونُ عِندَكَ عَلَى حَالٍ، جب ہم آپ کے پاس ہوتے ہیں تو ہماری حالت اور ہوتی ہے، لیکن جب ہم آپ کو چھوڑ کے جاتے ہیں ہماری حالت دنیا میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا جب تم مجھے چھوڑ کے جاتے ہو تمہارا اور تمہارے رب کا معاملہ کیسا ہوتا ہے؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، اللہ ربنا فی السر والعلانیہ، اللہ ہمارا رب ہے سرن بھی علانیہ بھی۔ میرے آقا فرماتے ہیں تو یہ منافقت نہیں ہے، یہ نفاق نہیں ہے، تم یہ گمان کر لو میں چھپا بیٹھا ہوں تب بھی اللہ ساتھ ہے، اگر میں مجمع میں بیٹھا ہوں تب بھی اللہ ساتھ ہے، میں تنہائی میں ہوں اللہ تب بھی ساتھ ہے، میں کمرہ بند کر کے یہ سمجھوں کہ کوئی نہیں ہے اللہ تب بھی ساتھ ہے۔ جب یہ سمجھ لو گے
تو پھر ہے ان الذین یخشون ربهم بالمغفرۃ لهم مغفرۃ واجر کبیر. پڑھیے. کیا وہ نہیں جانتا من خلق کا جس نے پیدا کیا ہے. ایک بندہ دنیا کا سائنسدان جس نے پہلی بار چیز ایجاد کی ہے وہ اپنی چیز کو بہتر جانتا ہے. اللہ فرماتا ہے جس انسان کو میں نے پیدا کیا میں نہیں جانتا. وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ اور وہ بڑا باریک بین ہر چیز سے باخبر ہے باریک دیکھنے والا ہے. هُوَ الَّذِي اللہ هُوَ الَّذِي وہی تو ہے جعل جس نے کر دیا لکم تمہارے لیے الارض زمین کو ذلولا نرم فامشو پس چلو فی مناکبہا اس کے راستوں پر وکلو اور کھاؤ من رزق ہی اللہ کے رزق سے والیہ النشور اور اسی کی طرف تم کو اٹھ کر جانا ہے. آمین. تم آپ رسول السلام سے سنا یہ جو قرآن میں نہیں آتا وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ اللہ کے رزق سے کھاؤ. حضرت عمر بن خطاب کہتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلہ اگر اللہ پر ایسے توکل کرو جیسے رب پر توکل کرنے کا حق ہے. فرمایا اللہ ویسے رزق دے گا جیسے پرندوں کو دیتا ہے. وہ کیسے؟ فرمایا صبح جاتے ہیں خالی پیٹ وَتَرُوهُ بَطَانًا واپس شام کو آتے ہیں پیٹ بھرا ہوتا ہے. اگر تم رب پر ایسا توکل کرو جیسے رب پر توکل کرنے کا حق ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ کیا تم بے خوف ہو گئے ہو اس سے جو آسمان میں ان یکسف بکم کہ وہ غرق کر دے تمہیں الارض زمین میں فاذا ہی تمور اور تب وہ زمین تھر تھر کانپنے لگے. کیا تم بے خوف ہو گئے ہو؟ امنتم کیا تم بے خوف ہو گئے ہو من فی السماء اس سے جو آسمان میں ان یرسلا کہ وہ بھیج دے علیکم تم پر حاسبا پتھر برسانے والی ہوا. کیا اس رب سے جو آسمانوں میں بے خوف ہو گئے ہو؟ فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٌ تب تمہیں پتہ چلے گا کیسا تھا میرا ڈرانا. کب؟ جب آئے گی نا ہوا پتھر چلانے والی برسانے والی پھر پتہ چلے گا. وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ اور جھٹلایا انہوں نے جو ان سے پہلے تھا. فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ کتنا تھا میرا عذاب سخت. اولم یروا الی الطیر کیا انہوں نے کبھی نہیں دیکھا پرندوں کو اپنے اوپر صافاتن پر پھیلائے ہوئے ویقبضن اور پر سمیٹ لیتے ہیں. یہ جو پرندے ہیں پر پھیلاتے ہیں پھر سمیٹ لیتے ہیں. ما یمسکہن نہیں روکے ہوئے انہیں الا الرحمن بجز رحمان کے. ہوا میں اڑنے والا پرندہ پر پھیلاتا ہے سمیٹ لیتا ہے یہ رب کے اذن سے ہو رہا ہے. رب روکے ہوئے ہے. انہ بکل شیء بصیر بے شک وہ ہر چیز کو خوب دیکھنے والا ہے. امن الذی کیا یہ ہے ہوا جند لکم وہ لشکر تمہارے پاس ینصرکم جو تمہاری مدد کرے من دون الرحمن رحمان کے علاوہ ان الکافرون الا فی غرور نہیں منکرین مگر دھوکا میں. امن ھذا الذی یرزقکم کوئی ایسی ہستی ہے جو تمہیں رزق پہنچا سکے ان امسک رزق اگر اللہ رزق بند کر لے. دنیا کی ساری دنیا اکٹھی ہو جائے ایک بندے کو رزق دینے کے لیے اگر اللہ نے نہیں لکھا تو نہیں پہنچا سکتی. اللہ فرماتا ہے کوئی ایسی ہستی جو تمہیں رزق پہنچا سکے اگر اللہ اپنا رزق بند کر لے. بل لجو لیکن یہ دور نکل گئے فی عتب سرکشی میں و نفور اور حق سے نفرت کرنے میں. حق سے نفرت کرنے میں تم نے وہ دور جو اطاعت خدا میں گزارنا تھا. اب ایک پرندہ جو ہوا میں ہے وہ پر سمیٹتا ہے پھیلاتا ہے اللہ کے اذن سے ہے. تو یہ انسان جس کو اللہ نے اختیار دیا ہے قیامت کے دن پوچھے گا نہیں تو نے زندگی کہاں گزاری ہے. کیا میری اطاعت میں میرے رسول کی اطاعت میں گزاری یا اس سے کہیں اور تھی. افمن یمشی من یمشی کیا وہ شخص جو چلا جا رہا ہے مکبن علی وجہہ گرتا پڑتا منہ کے بل اہدا وہ راہ راست پر ہے ام من یا جو یمشی گامزن ہے سویًا سیدھا ہو کر علی صراط مستقیم صراط مستقیم پر. ایک وہ ہے جو منہ کے بال ٹیڑھا چلتا جا رہا ہے کیا وہ سیدھا ہے راہ راست پر ہے یا وہ جو صراط مستقیم پر چل رہا ہے. تو قرآن ہے صراط مستقیم. حدیث پاک کے اندر آتا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کے دن لوگوں کا حشر چہروں کے بل کیسے ہوگا. چہرے کے بال لوگ کیسے چلیں گے یہاں تو قدموں کے بال چلتے ہیں. فرمایا الیس الذی امشاہم علی ارجلہم قادر ان یمشیہم علی وجوہہم. فرمایا جو رب
پاؤں پہ چلانے پہ قادر ہے، وہ رب قیامت کے دن سر کے بل چلانے پہ بھی قادر ہے۔ لیکن یہ قدرت ہم یہاں مان لیں تو پھر وہ ہماری وہاں مان لے گا۔ ہم رب کی یہاں مان لیں، وہ کل ہماری سب مان کر جنت میں بہاریں لگا دے گا۔ لیکن جس نے رب کے راستے سے، صراط مستقیم سے یہاں اعراض کیا، پھر گدی کے بل گھسیٹ کے جہنم کی طرف لے جایا جائے گا۔ قل آپ فرما دیجئے، هو الذی وہی تو ہے، انشأکم جس نے تمہیں پیدا کیا، وہ اللہ جس نے تمہیں پیدا کیا، وجعل اور بنائے لکم تمہارے لیے السمع کان، والابصار اور آنکھیں، والافئدہ اور دل، قلیلا ما تشکرون تم بہت کم شکر کیا کرتے ہو۔ قل هو الذی تم کو پھیلا دیا ہے فی الارض زمین میں، وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ جس طرح پھیلایا ہے اسی طرح سمیٹے گا بھی صحیح تمہیں، وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ اور اسی کے پاس تم جمع کیے جاؤ گے۔ وَيَقُولُونَ اور پوچھتے ہیں، مَتَى کب، هَذَا الْوَعْدُ یہ وعدہ، ان کنتم صادقین اگر تم ہو سچے۔ وہ کہتے تھے یہ جو تم کہتے ہو نا بار بار قیامت آئے گی، یہ کب آئے گی، یہ وہ پوچھتے ہیں۔ قل جواب، قل آپ فرمائیے، انما العلم عند اللہ حقیقی علم اور سارا علم عند اللہ وہ اللہ کے پاس ہے۔ قیامت کا علم اللہ کے پاس ہے۔ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ اور محض میں خبردار کرنے والا ہوں واضح طور پر، میں تمہیں بتا رہا ہوں قیامت آنے والی ہے۔ قیامت کا علم وہ اللہ کے پاس ہے۔ فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً پھر جس وقت اسے دیکھیں گے قریب آتے، قیامت جب قریب آئے گی، سیئت وجوہ الذین تو چہرے بگڑ جائیں گے ان کے جنہوں نے کفروا کفر کیا۔ قیامت کے قریب کافروں کے چہرے بگڑ جائیں گے۔ وکیلا اور جب قیامت آئے گی انہیں کہا جائے گا، ھذا الذی یہ ہے وہ، کنتم بہ تدعون تم تھے جس کا بار بار مطالبہ کرتے، جس قیامت کا بار بار مطالبہ کرتے اب وہ قیامت آن پہنچی ہے۔ قل ارأیتم آپ فرمائیے، ارأیتم ذرا غور تو کرو، اللہ فرماتا ہے غور تو کرو، ان اہلکنی اللہ اگر اللہ مجھے ہلاک کر دے، ومن معی اور جو میرے ساتھ ہیں، او رحمنا یا ہم پر رحم فرما دے، یہ اللہ فرماتا ہے آپ فرما دیجئے، فمن یجیر الکافرین تو کون بچا لے گا کافروں کو، من عذاب علیم دردناک عذاب سے۔ ان کا هو الرحمن وہ بڑا ہی مہربان ہے، آمنا ہم ایمان لائے، بھی اس پر، وعلیہ توکلنا اور اسی پر ہم نے توکل کیا ہوا ہے، فستعلمون ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا، من ہوا فی ضلال مبین کہ کون ہے کھلی گمراہی میں۔ قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم آپ پوچھئے ذرا بتاؤ، ان اصبح اگر کسی صبح اتر جائے، ماؤکم تمہارا پانی، یہ قرآن کی سورہ ملک کی آخری آیت ہے، اگر کسی صبح اتر جائے تمہارا پانی غوراً زمین کی تہ میں، یہ جو پانی پیتے ہیں بور لگوائے ہوئے ہیں نل کے، ایک دن صبح اٹھو پانی نہیں آ رہا، فمن یأتیکم تو کون تمہیں لا دے گا میٹھا صاف پانی، پھر کون ہوگا جو تمہیں نیچے سے لا کر دے گا، یہ اللہ کی قدرت سے کھڑا ہے پانی اور ہر صبح تم پیتے ہو۔ اگر ایک دن بھی صبح تم اٹھے اور پانی زمین کی گہرائی سے نیچے چلا گیا تو پھر کیا کرو گے؟ یہ ہے فَمَن يَأْتِيكُم بِمَاءٍ مَّعِينٍ تو کون تمہیں لا دے گا میٹھا صاف پانی۔